اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد قلب کی راحت ہے، تہجد عشق کی عبادت ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ محبت اور بات ہے، لیکن تہجد اللہ سے عشق کا احساس دلاتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ انسان غم کی کیفیت سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ سائل بڑے راز کی بات ہے، وہ بظاہر کچھ مانگنے آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ نفرت کرنے اور دل جلانے کے لیے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ مسکرائے اور دوسروں کے مسکرانے کی وجہ بنے۔ زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے۔ پہلے لوگ چھپ کر عبادت اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپا کر کرتے ہیں کہیں لوگ مذاق نہ اڑائے۔ علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں، مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو اپنوں سے بڑوں کی عزت کرو، کیونکہ عزت کرنے میں ہی عزت کا راز پوشیدہ ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ زندگی میں بس اتنی دعا مانگ لینی چاہیے، کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو، اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو، کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہی کیوں نہ ہو۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائے گی۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج سے ہی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ انسان دنیا کی سارے علوم سیکھ لے، اگر اس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا تو اس نے کچھ نہیں سیکھا۔
جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ اگر تم وہ کام کرو گے جو آسان ہے، تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی، لیکن اگر تم وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ کے راستے میں کس طرح کی مشکلات آئے گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے یہ آپ کے ہی ہاتھوں میں ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ اکثر حالات میں ناکامیابی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچوں سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل دیتا ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ پریشانیاں کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ ماضی بدل نہیں سکتا، مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیں۔ کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے، مگر ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے، جیتتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ نماز تہجد، کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نمازوں اور تہجد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ فرض نمازوں کے لیے انسان اذان دیتا ہے، جبکہ تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ اذان دیتا ہے۔ فرض نمازوں کے لیے اذان کو تمام انسان سنتا ہے، جبکہ تہجد کی اذان کو بعض خوش بخت انسان سنتے ہیں۔ فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ تہجد کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پکار ہے حی علی الصلاۃ، یعنی نماز کی طرف آؤ، جبکہ تہجد کے لیے پکار ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ یا اللہ ہمیں تہجد کی محبت اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اے میرے اللہ، اگر میں نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے اتنی قوت عطا فرما کہ میں ان سے معافی مانگ سکوں، اور اگر لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تب بھی مجھے قوت عطا فرما کہ میں انہیں معاف کر سکوں۔ اے میرے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کریں۔